فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لیول 1 ہے، سبق نمبر 18 ہے، پارہ 5واں ہے، اور آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 55 سے 87 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ رمضان کی راتیں، اور خاص کر آج ہم لوگ جو سعودی عرب کے اندر ہیں تو ہمارا پہلا قیام بھی ہے، مطلب پہلی طاق رات ہے۔ رمضان کو بھی ایک خصوصیت حاصل ہے، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر آخری عشرے کو ایک الگ خصوصیت حاصل ہے، کیونکہ اس آخری عشرے کے اندر 5 طاق راتیں ہیں، اور ان 5 طاق راتوں کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ البتہ پورا کا پورا رمضان فضیلت والا ہے، رمضان کی راتیں فضیلت والی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سنیے تاکہ ہمارے اس قرآن مجید کو سیکھنے میں پڑھنے میں مزید خشوع و خضوع پیدا ہو سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ حدیث بیان کی۔ کہتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ ان جبریل کان یعارضہ القرآن فی کل سنۃ، جبریل امین جو تھے وہ ہر سال مرتن و مرتین، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا معارضہ کیا کرتے۔ معارضہ کا کیا مطلب؟ یعنی کہ جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنایا کرتے، جیسے 2 حفاظ مل کر آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، دور کرنا جسے کہتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ، اور اب یعنی جو آخری سال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، اس میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں دیکھتا ہوں وَإِنِّي لَأُرَىٰ الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے فاطمہ؟ فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور صبر کرنی ہے۔ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ، میں تمہارے لیے بہترین سلف ہوں، جو کہ آگے جا رہا ہوں، جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کو سلف کہتے ہیں، تو میں تمہارے لیے بہترین سلف ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی توفیق عطا کی کہ الحمدللہ ہم رمضان کی ان راتوں میں قرآن مجید کا دور کر رہے ہیں، قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کو سکھلا رہے ہیں۔ تو اسی حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو، آپ سب کو تذکیر کرنے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد آج کا باقاعدہ لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا صفحہ نمبر 87 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، اور آیات ہماری 55 سے لے کر 60 تک، یہ 6 آیات انشاءاللہ آج ہم نے پڑھنی ہے۔ ان آیات کے ٹاپکس کو بھی دیکھ لیجئے۔ کفار کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، کل جہاں پر ہم نے مکمل کیا تھا وہاں پر بھی کفار کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، آج بھی اسی کے بارے میں گفتگو ہے، امانتوں کے بارے میں ہے، فیصلہ کرنے کے بارے میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننے کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانا جائے، آپ کے فیصلے کو مانا جائے، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ کل جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہر چیز کو واضح کر دے، تمہیں ہدایت دے، تمہاری توبہ قبول کرے۔ تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ آج انشاءاللہ اس پیج کے آخر پر یہ ٹاپک آئے گا۔ تو پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جس میں کافر اور مومن کی جزا بھی ہے، اور اس میں کفار کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید بھی ہے، اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے جزا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، پھر مختصر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں، من یہاں بعض کے معنی میں ہے فَمِنْهُمْ، بس ان میں سے بعض، من آمن بِهِ، جو اس پر ایمان لائے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، من صد عنہ، جو اس سے رک گئے،
بعض ایسے ہیں جو قرآن مجید پر یا دین اسلام پر ایمان لائے اور بعض اسے رک گئے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے بڑکنے کے اعتبار سے. یہ جو بڑکنے والا عذاب ہے جہنم کا، یہ ان کے لیے کافی ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس عذاب کی تفصیل بیان کی اور جن لوگوں کے لیے ہے اس کی. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، کیا ہوگا؟ سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں پہنچائیں گے. سوف، ان قریب، نصلی، ہم پہنچائیں گے، ہم ان کو، نارا، آگ میں. کلما، جب کبھی، کلما جب کبھی، ناضجت، ناضجت کا کیا مطلب ہے؟ پک جائیں گے، جلودہم، ان کے چمڑے، تو کیا ہوگا؟ بدلنا، ہم بدل دیں گے، جلودن، چمڑوں کو، غیرہا، اس کے علاوہ. جب کبھی ان کے چمڑے پک جائیں گے تو ہم نئے چمڑے لگا دیں گے تاکہ انہیں عذاب دیا جائے. لیذوقوا، تاکہ وہ چکھیں، ذائقہ اسی سے نا، تاکہ وہ چکھیں، العذاب، عذاب کو. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، عزیزاً، غالب، حکیم، حکمت والا. بے شک اللہ غالب، حکمت والا ہے. یہ تو کفر اور اہل کفار، جو اہل کفر ہیں، جو کفار ہیں، یہ تو ان کا بدلہ ہو گیا. اب آتے ہیں اہل ایمان کی طرف. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو کیا ہوگا؟ سندخلہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، ان باغات کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ. لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، یعنی ان جنات میں، ان باغات میں، ازواجن، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاک، صاف ستھری، پاک. وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ظلا ظلیلا، سائے والی جگہوں پر. ظلن، سائے کے معنی میں ہے، ایسی جگہ پر داخل کریں گے جو کہ سایہ دار ہوگی. مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم انہیں راحت والی جگہ پر داخل کریں گے جو کہ سایہ دار ہوگی. جی، تو ان تین آیات کے اندر، پہلی دو آیات میں 55 اور 56 دونوں آیات کے اندر کفار کے بارے میں بیان کر دیا گیا، اور آیت نمبر 57 کے اندر اہل ایمان اور ان کا بدلہ بیان کر دیا گیا. تو میں آپ کو یہ بات کئی مرتبہ اس چیز کو منشن کر چکا ہوں پڑھاتے ہوئے کہ جہاں پر آپ اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی اللہ کے ہاں ان کا انعام، ان کا بدلہ دیکھتے ہیں، تو وہیں پر اہل کفر اور ان کا بدلہ بھی بتلا دیا جاتا ہے. اسے ترغیب و ترہیب کہتے ہیں. ترغیب کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا، ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا. ترغیب، ترہیب، یہ دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں. اکثر مقامات پر آپ 100 میں سے 90% دیکھیں گے یہ دونوں ایک ساتھ آئیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ اہل جنت کے لیے انعام ہوگا، اہل جنت کے لیے انعام ہوگا. جو اہل جنت کے لیے اور جنت کی نعمتیں بیان کی گئی اس کو ترغیب کہتے ہیں، ترغیب. اور جو ہے اہل جہنم یا عذاب کے بارے میں بتایا گیا اس کو ترہیب کہتے ہیں، ترہیب، آنکھوں والی ہا کے ساتھ ترہیب. ٹھیک ہے، مطلب ڈرانے کے معنی میں. تو اللہ رب العزت نے اہل جنت کے اندر مردوں کے لیے عورتوں کی نعمت تیار کر رکھی. اکثر مفسرین کے مطابق ان ازواج سے مراد جو دنیا کے اندر ان کی بیویاں ہوں گی وہ ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت انہیں پاک کر دے گا، مطہراتن. اور یہ پاکی دو اعتبار سے ہوگی، یہ جسمانی اعتبار سے بھی ہوگی اور یہ پاکی اخلاق کے اعتبار سے بھی ہوگی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں کے اندر کینہ، بغض، حسد، یہ چیزیں اللہ نکال دے گا. اخلاق کے اعتبار سے بھی بڑی پاک ہو جائیں گی اور جسمانی اعتبار سے بھی پاک ہو جائیں گی. اور اللہ رب العزت نے اگر یعنی کوئی عورتیں سوال کرتی ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ان کے خامدوں کو مزید اللہ مزین کر دے گا. دیکھیے ازواج کا میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، ازواج کا لفظی مطلب ہوتا ہے جوڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جنتیوں کے لیے جوڑے ہوں گے، عورتیں ہیں تو ان کے لیے جوڑے اور مرد ہیں تو ان کے لیے عورتیں.
اور اگر وہ میاں کوئی شادی شدہ ہیں تو قیامت کے دن انہی کی بیویوں کو، انہی کے خامدوں کو مزید پاکی اور مزید اخلاق کی پاکی کے ساتھ ان کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو یقیناً مردوں میں سے بھی بہت سے شادی شدہ نہیں ہوں گے، عورتوں میں سے بھی بہت سی شادی شدہ نہیں ہوگی اپنی موت کے وقت اور جنت میں داخلے کے وقت. اللہ اکبر. تو یہ اللہ رب العزت کے انعامات ہیں. اب اللہ رب العزت حکم دے رہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ اور انصاف سے فیصلے کرو. فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کیا، ان یہ کہ تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ کہ تم لوٹاؤ، تم ادا کرنے سے نہ، تم ادا کرو امانتیں الی اہلھا، ان کے اہل تک. جو امانتوں کے مالک ہیں تم امانتیں ان تک لوٹاؤ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ. جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، نعم، بہت اچھا ہے، جس کی یعظکم، نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس کی. اچھا، نعمہ جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، نعمہ اور ما. نعمہ کا مطلب بہت اچھا، کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. اس کا اپوزٹ بئس ہے، نعمہ، ٹھیک ہے، نعمہ اور اس کے بعد کیا ہے، ما. تو ان دونوں کو جوڑ کر کیا بنا دیا، نعمہ. بہت اچھا ہے جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، سمیعا، سننے والا، بصیرا، دیکھنے والا. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے امانتوں کی ادا کرنے کا اور عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے کی ترغیب دلا دی. جی، یہ جو آیت ہے بڑی مشہور آیت، اس آیت کو یاد بھی کیجئے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جو آپ میں اولو الامر ہے، جو حاکم ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا. پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی کا کیا مطلب ہے، والے، الامری، اختیار، منکم، تم میں سے جو اختیار والے ہیں. کیا مطلب، یعنی تم میں سے جو حاکم ہے، حکمران ہے. تفسیر آگے آ رہی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم تنازع کرو، اختلاف کرو، جھگڑو، فی شیئن، کسی بھی چیز میں، فردوہ، تو پھر کیا کرنا ہے، اس کو لوٹانا ہے کس کی طرف، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور احسن بہت اچھا ہے، اسم تفضیل ہے نا، بہت اچھا ہے، تأویلا، انجام کے اعتبار سے. یہ چیز خیر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہے. اب دیکھیں آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں، اللہ اکبر، میں نے اس وجہ سے الگ سے لکھ بھی دیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے مزید وضاحت ہو جائے. پوائنٹر کو میں یوز کرتا ہوں، آپ لوگ اگر دیکھیں تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں، جی یہ جو آیت کریمہ دیکھیں، اس آیت کریمہ میں لفظ اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ دہرایا گیا، لفظ رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ دہرایا گیا، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں دہرایا گیا. حالانکہ ترجمہ ہم یہی کریں گے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اختیار والے ہیں، مطلب حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو. بڑا خوبصورت نقطہ علماء کرام نے یہاں سے نکالا، اور وہ کیا ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت تب کرنی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہیں. اگر وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی کسی بھی ایسے کام کی طرف بلا رہے ہیں جو کہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہے، عوام الناس کی بہتری کے لیے، دین اسلام کے کسی حکم کی طرف بلا رہے ہیں، مطلب اللہ اور اس کے رسول، قرآن و حدیث کی طرف، قرآن و سنت کی طرف، حدیث میں سے کسی حدیث کی طرف، قرآن مجید کے کسی فرمان کی طرف، یا اس کے کسی عملی تطبیق کی طرف، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اگر آپ کو اس کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ ضرور ان کی بات مانیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.
یعنی یہ نہیں کہا کہ اطیعوا اولی الامر منکم، جو تم میں سے اختیار والے ہیں ان کی اطاعت کرو، بلکہ کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اختیار والوں کی۔ مطلب یہ کہ اگر اختیار والے یہ حکمران یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں تو تم بھی ان کی اطاعت کرو، اور اگر کسی معصیت کی طرح بلاتے ہیں، گناہ کی طرح بلاتے ہیں، تو پھر تم پر ان کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے۔ اور اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، یعنی یہ اتنی جامع ترین آیت ہے، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، نظام حکومت کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں، تو تم اس کا حل کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ، اس کو لوٹانا ہے، یعنی اس اختلاف کو اس کو لوٹانا ہے کس کی طرف؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَالرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ دیکھیں صحابہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، اختلاف ہو جاتا، تو وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتا تو آپ بتلاتے، ورنہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا۔ لیکن اس دور کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں، تو پھر کیسے لوٹایا جائے گا؟ مفسرین کا اتفاق ہے اس چیز پر کہ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف لوٹائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف اس کو لوٹائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم، اگر تم ہو تؤمنون، ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ تو پتہ چلا کسی بھی معاملے میں قرآن و سنت کی طرف اس چیز کو لوٹانا کہ ذرا میں دیکھوں قرآن مجید میں اس کا کیا حل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا کیا حل ہے، ان دو چیزوں کی طرف لوٹانا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کی علامات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری ٹاپک ہے اس پیج کا، ایمان لانے کے باوجود طاغوت سے فیصلے کروانے والے اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو یزعمون، جو یہ سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، یہ کہ وہ فیصلہ کروائیں یا فیصلہ کریں، الی الطاغوت، طاغوت سے، وہ طاغوت سے فیصلے کروائیں، وقد امیروا، اور تحقیق انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا کفر کریں۔ انہیں تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ طاغوت کا کفر کریں، طاغوت کا انکار کریں۔ سورۃ البقرہ میں، آل عمران میں 2 مرتبہ یہ موضوع گزر چکا ہے۔ انہیں یہ کہا گیا کہ وہ طاغوت کے ساتھ کفر کریں، اس کا انکار کریں، لیکن وہ پھر اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر گزر چکی ہے، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو اپنے فیصلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آؤ، اپنے فیصلوں کو طاغوت کی طرف، غیر اللہ کی طرف لے کر نہ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آنے کا کیا مطلب اس دور کے اندر؟ مطلب قرآن کی طرف لے کر آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف لے کر آؤ۔ پھر شیطان کی کیا چاہت ہے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان یہ چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ، یہ کہ انہیں گمراہ کرے، ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے۔ دیکھیں نا، کل کے لیسن میں گزرا تھا، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ أَن يُبَيِّنَ لَكُمْ، اللہ تمہارے لیے واضح کرے، وَيَهْدِيَكُمْ، تمہیں ہدایت دے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تمہاری توبہ قبول کرے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ وہ انہیں گمراہ کرے اللہ کے بندوں کو۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النساء ہے، صفحہ نمبر 88 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 61 سے لے کر 68 تک ہم پڑھیں گے۔ ان 8 آیات کو 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم 1 بائی 1 ان موضوعات کی طرف چاہتے ہیں۔ آج کا جو 5 کے 5 صفحات ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ اس کا بنیادی ٹاپک تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ 3 مرتبہ ان 5 صفحات کے اندر
اللہ رب العزت کی اور یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر گزرا، آگے چل کر آ رہا ہے۔ کتاب و سنت سے کترانے والے یہ نفاق کی علامت ہے۔ ترجمہ سنیے پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ منافقین سے، تعالوا، آؤ، الى، طرف، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، ان سے فیصلے کرواؤ، ان کی باتیں سنو، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو کیا ہے؟ رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقین کو، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے کتراتے ہیں، آپ سے رکتے ہیں، یا اور خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکے رکھتے ہیں۔ یصدون عنک صدودا، فکیف، پس کیسے؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی آزمائش، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، با سبب کے لیے ہے، ما جو قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، مطلب ان کو اپنے اعمال کے بدلے میں جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ثم، پھر، جاؤک، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں اٹھاتے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے آتے ہیں آپ کی طرف، اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان اردنا، نہیں ہم نے چاہا، الا، مگر، احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ تو احسان اور توفیق کا تھا، اس کام کو مزید اچھی طرح کرنے کا تھا، ہمارا کوئی برا ارادہ تو نہیں تھا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ان پر کوئی تنگی، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما، جو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے اعراض کیجئے، دوری کیجئے۔ لیکن اس اعراض کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں نصیحت نہیں کرنی، بلکہ فرمایا وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کیجئے۔ واو کا مطلب اور عید، کل اس کی جمع گزری تھی نا، عیدو، یہاں پر واحد ہے، عورتوں کے بعد جو مضمون گزرا تھا وَجُرُهُنَّ، تو وہاں پر تھا عِیدُوهُنَّ، ان کو نصیحت کر دو، یہ اس کی واحد ہے، عید، نصیحت کر، ہم، ان کو۔ نمبر 3، وَقُلْ لَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، فی انفسہم، ان کی نفسوں میں، قولاً بلیغا، بڑی بلیغ بات، پہنچی ہوئی بات، آپ ان کو بلیغ بات کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلے کرواؤ، ان کی طرف آؤ، قرآن مجید کی طرف آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آؤ، تو وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، کتراتے ہیں۔ جب مصیبت پہنچتی ہے تو پھر آپ کی طرف بھاگے چلے آتے ہیں اور آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ان ہے، ان میں نے ایک دن پہلے بھی اشارہ کیا تھا، غالباً 2-3 سیشن پہلے، کہ اللہ سے پہلے بعض اوقات ان آتا ہے یا دیگر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ منفی کے معنی میں بدل جاتا ہے، یہ صرف اللہ سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے بالکل 2-3-4 لفظ پہلے، کیونکہ وہاں پر ہم نفی کریں گے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ ان اردنا، نہیں ہم نے ارادہ کیا، الا، مگر، احسان و توفیق، لیکن وہ یہ مت سمجھے کہ اللہ انہیں نہیں جانتا، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں اپنے ایمان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اور آپ کو حاکم ماننے کی قسمیں اٹھاتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 حکم دے دیے گئے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اعرض عنہم، دوسرا عظہم، اور تیسرا قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ جی، احسان کا مطلب کسی بھی کام کو اچھی طرح سے کرنا، توفیق کا مطلب توفیق کے معنی میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احسان اور توفیق کا ارادہ کیا تھا۔ دوسرا ٹاپک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا،
یہاں بھی دیکھیں اللہ سے پہلے ما آیا تو ترجمہ نہیں ہو جائے گا. ما کے معنی میں ایک معنی نہیں بھی ہے تو یہاں پر وہ نافیہ ہوگا نہیں کے معنی میں. وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں ہم نے بھیجا مِن رَسُولٍ کوئی بھی رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے جو کوئی بھی رسول ہم نے بھیجے نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول الا مگر لِيُطَاعَ تاکہ اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے, تاکہ اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے, اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر کے معنی میں ہے, لیکن ہم یہاں پر کیوں نہیں کا سلیس ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کیوں نہیں جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر, جاؤکا وہ آپ کے پاس آئے. ولو انہم یا پھر کاش کے معنی میں کہ کاش کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو جاؤکا وہ آپ کے پاس آتے, جاؤ وہ آتے کا آپ کے پاس. پھر کیا ہوتا فاستغفر اللہ اور وہ استغفار کرتے اللہ سے, اللہ سے استغفار کرتے. نمبر 2 واستغفر لهم الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے. لوجد اللہ تو وہ پاتے اللہ کو توابا توبہ قبول کرنے والا, رجوع کرنے والا, رحیما رحم کرنے والا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, جاؤ کا یہ آپ کے پاس آتے. فَاسْتَغْفَرُوا جمع ہے, فَاسْتَغْفَرُوا فعل ماضی جمع, وہ استغفار کرتے اللہ اللہ سے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے, مطلب اللہ سے دعا کرتے اللہ انہیں بخش دے. تو کیا ہوتا ہے لوجد اللہ توابا رحیما تو وہ اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا, رجوع کرنے والا, رحم کرنے والا پاتے. آیت کی ابتدا میں کیا بتا دیا گیا؟ آیت کی ابتدا میں بتا دیا گیا کہ کسی بھی نبی رسول کی بعثت کا مقصد اس کی اطاعت کرنا ہوتا ہے. ان کو بیچنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا تو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ آپ کی اطاعت کی جائے, آپ کی زندگی میں آپ کی بات مانی جائے, آپ کے بعد آپ کی بات مانی جائے, آپ کی احادیث کی طرف, آپ کی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے جو کتاب آپ پر نازل کی گئی. فَلَا وَرَبِّكَ اس آیت کریمہ کی ضمن میں ایک واقعہ ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی. پہلے ہم وہ واقعہ سن لیتے ہیں تاکہ آیت کے سمجھ میں مزید آسانی ہو جائے, پھر ترجمہ تفسیر کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن زبیر کے والد حضرت زبیر. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کا ایک شخص کے ساتھ تنازع ہو گیا کھیتوں کو پانی پلانے کے معاملے پر. اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے. اب جب اللہ کے رسول چونکہ وہ جس طرف سے پانی آ رہا تھا تو پہلے حضرت زبیر کا کھیت تھا, اس کے بعد اس دوسرے شخص کا. تو حضرت زبیر سے یہ کہا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ حسب ضرورت پانی پلا دیجئے اپنے کھیتوں کو اور اس کے بعد پانی آگے چھوڑ دیجئے. اب جب اس شخص نے یہ فیصلہ سنا نعوذ باللہ تو اس نے کیا کہہ دیا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے, یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے, جو کہ اس کائنات کے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر جن کے دل میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انی لاتقاکم باللہ ولاخشاکم لہ, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. انہیں کوئی شخص آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی, فرمایا فلا وربک, فلا پس نہیں, وربک اور تیرے رب کی قسم. بعض نے کہا یہ لا یہاں زائدہ ہے, مطلب یہ ترجمے میں نہیں آئے گا زائدہ, جیسے کہ 30ویں پارے کی بھی بعض صورتوں میں ہے لا اقسم بہذا البلد, وہاں پر یہ ترجمہ نہیں کرتے میں قسم نہیں اٹھاتا بلکہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی.
ٹھیک ہے نا. تو لا بعض اوقات زائدہ ہوتا ہے. زائدہ کا کیا مطلب؟ یعنی نفی والا ترجمہ نہیں کیا جاتا. فلا وربک، تیرے رب کی قسم. واو یہاں قسم کے معنی میں ہے. واو آپ کہہ لیں قرآن مجید میں 95% اور کے معنی میں یوز ہوتا ہے، لیکن 5% تقریباً قسم کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، خاص کر آخری پاروں میں. تو یہاں پر بھی قسم کے معنی میں وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم. لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان والے ہو سکتے، حتی یہاں تک کہ یحکموک، وہ آپ سے فیصلہ کروائیں. یحکمون، نون گر گیا، یحکمو، حتی کی وجہ سے نون گرا، حتی یحکمو، یہاں تک کہ وہ فیصلہ کروائیں کا آپ سے، فیما، اس چیز میں، ما جو، شجر بینہم، ان کے درمیان اختلاف کا باعث بنی. جو چیز ان کے درمیان اختلاف کا باعث بنی اس میں وہ آپ سے فیصلہ کروائیں. ٹھیک ہے جی. شجرہ، درخت کو بھی شجرتن کہتے ہیں نا، کیونکہ اس کی بھی ایک ٹہنی ادھر ہوتی ہے، ایک ٹہنی ادھر، اس طرح ٹہنی. تو اختلاف میں بھی بالکل ایسے ہوتا ہے، ایک اس طرف ایک اس طرف، آراء مختلف ہو جاتی ہیں. تو شجرہ بینہم، جو ان کے درمیان چیز اختلاف کا باعث بنی ہے. ثم لا یجدو، نہ صرف آپ سے فیصلہ کروائیں، ثم پھر، لا یجدو، نہ وہ پائیں، فی انفسہم، اپنی نفسوں میں، حرجن، کوئی حرج، مما قضیتا، اس چیز میں یا اس چیز سے جو قضیتا آپ فیصلہ کریں. وَيُسَلِّمُوا، اور وہ تسلیم کر لیں، اس کو تسلیمہ، تسلیم کرنا. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، وہ اس فیصلے کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیں. اسلام سے ہے تسلیم، اس کو تسلیم کر لے، اس کو مان لے. ٹھیک ہے جی. واو کے ساتھ ال کا آنا ضروری نہیں، قسم کے لیے تو نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے. تو بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مان لے. یہ اردو کا کیا لفظ ہے؟ حکم. ہا کی زبر، کاف کی زبر، حکم. کیا مطلب حکم کا؟ حکم کا مطلب ہے فیصلہ کروانے والا نہ مان لے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ہمیں وہ منظور ہے. اچھا، آپ کی زندگی میں تو یہ تھا، اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو جو فیصلہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گا وہ ہمیں منظور ہے. میں نے کہا کہ آج کا جو بنیادی ٹاپک ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. ہم مسلمان کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں، نظریات، منہج کے معاملے میں، زندگی گزارنے، معاشرت کے معاملے میں، کسی معاملے کے اندر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر یہ آنا چاہیے قرآن مجید میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے. پھر قرآن مجید کو سمجھنا کیسے ہے؟ جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، جیسے ائمہ اور محدثین اور فقہا نے سمجھا. حدیث کو کیسے سمجھنا ہے؟ کیا میں اپنی سوچ فہم کے مطابق حدیث کو سمجھ لوں گا؟ نہیں. جیسے صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے، ائمہ اور فقہا نے ان حدیث کو سمجھا ہے، میں بھی ویسے ہی سمجھوں گا، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے، خیر القرون تھے. نہ صرف آپ سے فیصلہ کروائیں بلکہ پھر اپنی جانوں میں اس میں کوئی حرج کا مطلب ہوتا ہے کوئی تنگی محسوس کرنا کہ یہ کیا فیصلہ ہو گیا، پھر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو اور وہ اپنے سر تسلیم خم کر، اپنے سر تسلیم خم. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اور اگر أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر لکھ دیتے، أَنَّا كَتَبْنَا، ہم لکھ دیتے، علیہم، ان پر، کیا لکھ دیتے؟ ان اقتلوا انفسکم، یہ کہ قتل کرو اپنی نفسوں کو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ، نہ کرتے اس کو، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے جو لوگ ہیں جو یہ کرتے، اکثر نہ کرتے. ولو انہم فعلوا ما یوعدون بہ، اور اگر وہ کرتے، ولو انہم فعلوا، اور اگر وہ کرتے، ما جو یوعدون، وعظ کیے جاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، جس کا یا جس چیز کا انہیں وعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اگر وہ وہی کرتے، لکان خیر لہم، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. لکان البتہ ہوتا
خیرن بہتر لہم ان کے لیے، وہ اشد تثبیتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی بڑا اچھا ہوتا. اشد اسم تفضیل ہے، زیادہ شدید ہوتا، ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی بڑا اچھا ہوتا. دو کام تو یہ ہو گئے ان کے لیے بہتر ہوتا، ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی بہتر ہوتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ تیسری چیز، وَإِذًا اور تب، کل بھی یہ لفظ گزرا تھا، اس کا معنی کیا ہے؟ تب. لَآتَيْنَا لا کا کیا مطلب ہے؟ البتہ تاکید کے لیے آیا. آتینا ہم دیتے ہم ان کو، من لدنا اپنی طرف سے، اجرا عظیما اجر عظیم دیتے. وَلَهَدَيْنَا چوتھی چیز، واو کا مطلب اور لام کا مطلب البتہ، ہدینا ہم ہدایت دیتے ہم ان کو، صراط مستقیما صراط مستقیم کی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں تفسیر سنیے کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم تو نہیں دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا گھروں سے نکل جاؤ. اگر ایسا حکم اللہ دے دیتا تو بہت تھوڑے لوگ کرتے. اب جو انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف لوٹنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کروانے کی جو انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اگر وہ یہ کرے، لو انہم فعلوا اگر وہ کرتے، لکان خیر لہم پہلا اجر کیا ہے؟ ان کے لیے بہتر ہوتا. نمبر 2 اشد تثبیتا ثابت قدم رہتے. نمبر 3 وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ہم انہیں اجر عظیم دیتے. نمبر 4 ہم انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ہم انہیں صراط مستقیم، یہ 4 انعام ہم ان پر کرتے. اللہ اکبر. اگر جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے وہ اس پر ویسا ہی کرتے. میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ جو ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اگر ہم بھی ویسا ہی کریں گے جو ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے تو یہ ہمارے لیے کس چیز کا باعث ہے؟ یہ خیر بھی ہے، یہ ثابت قدمی کا باعث بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا باعث بھی ہے، اور یہ صراط مستقیم کا باعث بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. جی تیسرے پیج کی طرف آتے ہیں. صفحہ نمبر 89 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 49 سے لے کر 75 تک ہے. جی بڑی خوبصورت آیت، جس آیت کو ہم نے لیول 1 میں پڑھا تھا، آج وہ آیت کریمہ آ رہی ہے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں. جب ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم سورۃ الفاتحہ، تو بتایا گیا تھا جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں، تو وہ آیت کریمہ آ جا رہی ہے. اور اس کے بعد قتال اور کمزوروں کی مدد کے لیے لڑائی کرنا، قتال کرنا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. جی پہلا موضوع، اللہ رب العزت نے اس موضوع کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کو ذکر کیا جو انعام یافتہ ہیں، اور قیامت کے دن کچھ لوگ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو آئیں جانتے ہیں کون لوگ ہیں جو ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور انعام یافتہ کون ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ نے ان جن پر انعام کیا، انعام اللہ اللہ نے انعام کیا علیہم ان پر. کن پر؟ 4 کیٹیگریز، من النبیین نبیوں پر، والصدیقین صدیقین پر، والشہداء شہداء پر، والصالحین صالحین پر. وحسن اولئک کتنے ہی اچھے ہیں یہ لوگ، رفیقا ساتھی بننے کے اعتبار سے، رفیق بننے کے اعتبار سے. یہ جو 4 کیٹیگریز ہیں، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ ساتھی بننے کے اعتبار سے کتنے اچھے ہیں. حسنا یہ تو بہت اچھے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. وکفی باللہ علیما اور اللہ علم رکھنے والا کافی ہے، اللہ جاننے والا کافی ہے. من یطع اللہ والرسول جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. تو پتہ چلا اگر قیامت کے دن ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ چاہیے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اب ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن یأبا یا رسول اللہ صحابہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟
یہ کیا کہ جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ انہوں نے تعجب کیا، کون انکار کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، تو اس کی یہی مثال ہے کہ اس نے خود انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم جنت کے اندر ان انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب ہو سکے، انبیاء کا ساتھ، صدیقین کا ساتھ، شہداء اور صالحین کا ساتھ۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ جی آگے چلیے، اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر جہاد کی آیات شروع ہو رہی ہیں، قتال کرنا، جہاد کرنا، دشمن کے مقابلے میں تیار رہنا، اور جو لوگ جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتلایا گیا ہے۔ منافقین کا رویہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، خذو کا کیا مطلب ہے؟ پکڑو۔ خذ فعل امر ہے اور اس کی جمع خذو، پکڑو۔ کس کو؟ حذرکم، اپنے بچاؤ کو۔ حذر کس کو کہتے ہیں؟ بچاؤ کو، اپنے بچاؤ کو پکڑی رکھو۔ فانفروا، نکلو۔ کیسے نکلنا ہے؟ ثبات، گروہ در گروہ۔ او انفروا، یا نکلو جمیعا، سارے کے سارے، گروہوں کی شکل میں نکلو یا سارے مل کر نکلو۔ ایک تو یہ اس آیت کریمہ سے کیا پتا چلا 71 سے، ایک تو یہ کہ اپنے بچاؤ کا سامان تیار کر رکھو، پھر جب اللہ کی طرف سے بلایا جائے تو کیا کرنا ہے؟ گروہوں کی شکل میں یا سب نے مل کر نکلنا ہے جب بھی تمہیں جہاد کی دعوت دی جائے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، من یہاں بعض کے معنی میں، بے شک تم میں سے بعض، لمن، البتہ وہ ہیں جو، لَيُبَطِّئَنَّ، لام کا مطلب البتہ، نون کے آخر میں آپ کو نون ثقیلہ دونوں دکھائی دے رہے تاکید کے لیے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے وہ ہیں البتہ جو پیچھے پیچھے ہٹتے ہیں۔ بطّأ یبطئ کا مطلب پیچھے ہٹنا، لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ کس سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ جب انہیں جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ذرا پیچھے پیچھے ہٹتے ہیں، کتراتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پس اگر تمہیں مصیبت پہنچے، قَالَ، کیا کہتے ہیں؟ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ، جہاد سے پیچھے ہٹے، اگر مسلمانوں کو کوئی آزمائش پہنچ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالَ، وہ کہتے ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا ہے، اذ لم اکن، کہ میں نہیں تھا، اذ کے یا جب، لم اکن نہیں تھا میں، معہم ان کے ساتھ، شہیدہ حاضر، اللہ کا بڑا انعام ہوا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ تو تب ہے جب مسلمانوں کو شکست ہو جائے، اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل پہنچے، وَلَئِنْ، اور اگر اصابہ پہنچے، کم تمہیں، فضل من اللہ، اللہ کا فضل، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور ضرور کہتے ہیں، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایسے منہ موڑ لیتے ہیں، كَأَن لَّمْ تَكُن، جیسے کہ نہیں تھی، بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ اور اس کے درمیان، مَوَدَّةٌ کوئی محبت۔ یعنی اگر مسلمان جنگ جیت جائیں، اب یہ کس منہ سے یہاں پر آئیں گے؟ تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو جانتے ہی نہیں۔ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ یا لیتنی، اور پھر آپس میں کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی، اے کاش کہ میں، لیتا کا کیا مطلب ہے؟ کاش، لیتا یا پکارنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو اے کاش کہ میں، مطلب ایسے پکارتے ہیں، اے کاش کے، نی میں، یا لیتنی، اور اسی سے یا لیتنا، جمع ہو تو یا لیتنا، لیکن واحد ہے تو یا لیتنی، کاش کہ میں، کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوزا،
تو میں کامیاب ہوتا، فوزن عظیما، بڑی کامیابی کے ساتھ میں بھی کامیاب ہوتا۔ اچھا اس کامیابی سے کیا مراد ہے؟ جنگ کی کامیابی نہیں، اس کامیابی سے مراد مال غنیمت کا حصول ہے، کہ وہ یہ تمنا کرتے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کچھ مال غنیمت مل جاتا، میں بھی کامیاب ہوتا اس مال کے لینے میں۔ تو یہاں پر منافقین کے ان کا رویہ بتلا دیا گیا کہ ان کا رویہ جہاد کے لیے کیا ہوتا ہے۔ پہلے پیچھے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو پھر کہتے ہیں اللہ کا بڑا انعام ہوا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر مسلمانوں کو کوئی اللہ کا فضل مل جائے، جیت جائے، فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ کے اور ان کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی محبت ہی نہیں تھی، اور آپس میں کیا کہتے ہیں کہ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی یہ مل جاتا۔ اس چیز پر حسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے کہ قتال کرے اللہ کی راہ میں، الذین، وہ لوگ جو یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت سے کیا کرتے ہیں؟ خرید لیتے ہیں۔ اشترا، یشتری چیپٹر ہے، یہ خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے، بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر خریدنے کا معنی زیادہ مناسب لگتا ہے، اگرچہ بعض تراجم میں بیچنے کا معنی بھی کیا گیا۔ تو آپ قتال کیجئے ان لوگوں سے جو خرید لیتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرہ۔ باقی یہاں کیا مطلب ہوگا بتائیے؟ وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو قتال کرے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں قتال کرے۔ جی تو امت الرحیم ہے، در شہوار ہے، عریش ہے، ماشاءاللہ ان تینوں کا جواب سب سے پہلے درست آیا۔ ہر جگہ بات سبب کے معنی میں تو نہیں ہوتا، سبب نہیں ہے، یہ بدلے کے معنی میں ہے۔ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیتے ہیں، آخرت کے سبب تو نہیں خریدتے نا، آخرت کے بدلے میں خرید لیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرے، فَيُقْتَلْ، بس اس کو قتل کر دیا جائے، مطلب اس کو شہید کر دیا جائے، او یا یغلب، وہ غالب آ جائے، اس کو شہید کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ، تو ان قریب، نُؤْتِيهِ، ہم دیں گے اس کو، اجرًا عظیما، اجر عظیم، تو ہم ان قریب اسے اجر عظیم دیں گے۔ کس کو؟ جو اللہ کی راہ میں قتال کرے پھر اسے شہید کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، غازی بن کر لوٹے یا شہید ہو کر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دے تو ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ اور یہ کیا اجر عظیم ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اور اس کی طرف اشارہ چند آیات میں اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ جی اللہ رب العزت نے پھر قتال نہ کرنے والوں سے، اللہ رب العزت نے ان سے مخاطب ہوئے، وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہارے لیے، کیا ہے تمہیں، وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، لَا تُقَاتِلُونَ، نہیں تم قتال کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور کمزور، ضعیف سے ہے کمزور، ضعف والے، کمزور مطلب کمزور جسمانی نہیں، قوت کے لحاظ سے کمزور، من الرجالی، آدمیوں میں سے، والنسائی، اور عورتوں میں سے، والولدانی، اور بچوں میں سے، الذین، وہ جو، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القریۃ، اس بستی سے، الظالمی اہلھا، جس کے رہنے والے ہی، جس کے اہل ہی ظالم ہے، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ہی ظالم ہیں، وَجْعَلْ لَنَا، اور بنا ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، وَلِيًّا، کوئی ولی، وَجْعَلْ لَنَا، اور بنا ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی مدد کرنے والا، اور اے اللہ ہمارے لیے کوئی اپنی طرف سے ولی، مددگار بنا دے۔ اللہ اکبر، کمزور لوگوں کی یہ دعا ہوتی ہے کہ وہ کیا دعا کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے اہل، جس کے اس بستی کے رہنے والے ہی ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ اس بستی سے مراد مکہ کی بستی ہے۔ اہل مدینہ کو یا ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو یا انصار کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں قتال نہیں کرتے، کیوں تم جہاد نہیں کرتے، حالانکہ
جو مردوں میں سے، عورتوں اور بچوں میں سے مسلمان ہیں، کمزور ہیں، وہ تو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، تو تم کیوں ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتے؟ اللہ اکبر۔ اہل مکہ کے بارے میں کہ اہل مکہ جو ہیں ان میں سے جو مشرکین ہیں وہ ان پر ظلم کرتے ہیں، وہاں پر جو مسلمان ابھی تک باقی ہیں، ہجرت نہیں کر سکے کسی بھی مجبوری کے باعث، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا وہ کون ہیں جی، وہ مرد ہیں، ہجرت نہیں کر سکے، تو کیا ہے، ہجرت نہیں کر سکے، وہاں پر ہیں، تو وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں، تو کیوں تم ان سے قتال نہیں کرتے؟ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی سے علماء کرام نے کیا استدلال کیا، مفسرین نے، فقہاء نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا کہ جب کسی بھی زمین کے ٹکڑے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اہل ایمان کے لیے ان کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اپنی استطاعت اور طاقت اور وسعت کے مطابق۔ لیکن یہ جو جہاد ہے، یہ جو قتال ہے، یہ باقاعدہ شرعی نظام اور شرعی اس کے تابع ہوگا، شروط اور قیود کے ساتھ ہوگا۔ مطلب اگر آپ اگر اکیلا ہم اٹھ کر کچھ کرنا چاہیں تو ہمیں اکیلے یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا، مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ جی پیج نمبر 90 ہے الحمدللہ، پارہ نمبر 5 ہے، آیات اس کے اندر 76 سے لے کر 80 تک ہم پڑھیں گے۔ ان آیات کو بھی 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ ہم 1 بائی 1 ان موضوعات کی طرف جاتے ہیں۔ ان موضوعات میں قتال کا بھی ذکر ہے، موت کا بھی ذکر ہے، اور منافقین کے مزید ایک رویے کا ذکر ہے، جس کی طرف اشارہ ہوا بالکل اس سے ملتے جلتے منافقین کے ایک رویے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ایمان والے کس کی راہ میں قتال کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، تو وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ یعنی طاغوت کس کو کہا گیا؟ غیر اللہ کو کہا گیا، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو قتال، لڑائی جو ہے وہ، یا جنگ جو ہے وہ کافر بھی کرتے ہیں، اور جنگ جو ہے وہ مسلمان بھی کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں کی جنگوں میں؟ مسلمان فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور کفار جو ہیں وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا اہل ایمان کو، فقاتلو، تم قتال کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے اولیاء سے، شیطان کے جو دوست ہیں تم ان سے قتال کرو۔ ان کید الشیطانی، بے شک جو شیطان کی چال ہے، قید کہتے ہیں نا خفیہ تدبیر کو، پہلے بھی گزر چکا ہے، شیطان کی جو چال ہے، اس کی خفیہ تدبیر ہے، کان ضعیفا، وہ تو بڑی کمزور ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال تو ہے ہی بڑی کمزور۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان والے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ تو تم کیا کرو؟ تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، بے شک شیطان کا جو خفیہ تدبیریں ہیں وہ بڑی کمزور ہیں۔ قتال سے گھبرانے والے لوگوں کا دوبارہ ذکر آیا۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جن سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ ان سے کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روک لو، مطلب قتال نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو روک لو، جنگ نہیں کرنی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ یہ مکی دور کی بات ہو رہی ہے کہ مکی دور کے اندر یا مدنی دور کے بالکل ابتدائی ایام بھی اس میں آ جاتے ہیں جس میں قتال فرض نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان سے کیا کہا گیا؟ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، صبر کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا، پھر سیکنڈ سٹیپ کیا ہوا؟ جب قتال فرض ہوا، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر قتال فرض ہوا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ، اذا جب کے معنی میں ہوتا ہے
تو جب ان میں سے ایک گروہ، فریقن گروہ، منہم ان میں سے، یخشون الناس لوگوں سے ڈرتے تھے، یخشون ڈرتے تھے، الناس کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ سے نہیں، لوگوں سے۔ اچھا کیسے ڈرتے تھے؟ کخشیت اللہ، جیسے اللہ کا ڈر ہے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ لوگوں سے ویسے ڈرتے تھے، اور اشد خشیہ، یا پھر اس سے بھی زیادہ شدید ڈر، مطلب جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں لوگوں کا ڈر تھا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، بہانہ دیکھیے کیا کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں آپ نے ہم پر قتال، اے اللہ کیوں تو نے ہم پر قتال کو لازم کر دیا، لکھ دیا، فرض کر دیا، لما کتبت، کیوں تو نے لازم کیا، علینا ہم پر، القتال قتال کو، لولا، کیوں نہیں، اخرتا، تو نے مہلت دی نہ ہمیں، الی اجل قریب، قریب کے وقت تک، اے اللہ ہمیں کچھ اور مہلت دیتا، آنے والے وقت تک ہمیں مزید مہلت دیتا، کیوں اے اللہ تو نے ہم پر قتال فرض کیا، لما، کیوں کے معنی میں کیوں، لماذا، لما کتبت علینا القتال، لولا، کیوں نہیں، اے اللہ تو نے ہمیں مہلت دی، تاخیر ہوتا ہے نا، لیٹ کرنا، تو لولا اخرتنا الی اجل قریب، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تو بہت کم ہے، والآخرۃ، اور آخرت جو ہے، خیر، وہ بہتر ہے، لمن اتقى، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، آخرت ان کے لیے بڑی بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، فتیلا، کھجور کی گٹلی کے اس داغے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کل اپنے تین لفظ پڑھے تھے نا، قطمیر، نقیر اور فتیل، تو فتیل کا کیا مطلب ہے؟ کھجور کی گٹلی کے درمیان وہ جو شق ہوتا ہے، اس میں جو ایک داغا نما ایک مادہ ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں، تو اس داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، لا تظلمون، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر آ گیا کہ جو لوگ جب ان پر قتال فرض نہیں تھا تو تب وہ کہا بھی کرتے تھے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہم پر قتال فرض نہیں ہے؟ جب فرض کر دیا گیا تو پھر کہنے لگے، لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت بہتر ہے، یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی لمبی ہو جائے یہ بڑی بڑی تھوڑی ہے، قلیل مطلب کیسے تھوڑی ہے؟ آخرت کے مقابلے میں، آخرت کیا ہے؟ خیر، وہ بہتر ہے، لمن اتقى، کس کے لیے؟ جس کے دل میں تقوی ہو، ولا تظلمون فتیلا۔ اللہ نے فرمایا جہاد سے کتراتے ہو، لڑنے سے یا کفار کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہو، اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوئے، یدرککم الموت، تمہیں موت آ لے گی، جہاں کہیں بھی تم ہوئے تمہیں موت پہنچ جائے گی، یدرککم، تمہیں پہنچ جائے گی، الموت، موت، ولو کنتم، اور اگرچہ تم ہوئے، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر، برج کی جمع بروج، البتہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہوئے، موت تو تمہیں وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ غور کریں نا، جہاد سے بھاگنے والے اور ساتھ ہی موت کا ذکر، تو جہاد سے اس لیے ڈرتے ہو، دنیا کی زندگی پہ آ رہی ہے، جان چلی جائے گی، حالانکہ اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہوئے جہاں پر کوئی دشمن تم تک نہیں پہنچ سکتا، موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی، اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوئے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ لے گی۔ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر پہنچے انہیں کوئی اچھائی، ان تصیب، اگر آپ پہنچائیں، بلکہ تصیب کے معنی میں کیا ہوتا ہے؟ پہنچانے کے معنی میں ہوتا ہے، حسنۃ، کوئی بھی اچھائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، وَإِن تُصِبْ، اور اگر پہنچے ہم ان کو، سیئۃ، برائی، تکلیف، تنگی، یقولو، تو وہ کہتے ہیں ھذہ، یہ، من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے،
اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اگر انہیں کوئی تکلیف کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کل من عند اللہ، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، فما لی، پس کیا ہے، فما پس کیا، لہؤلاء القوم، اس قوم کے لیے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون، نہیں ہے قریب، یفقہون، وہ سمجھتے حدیثہ، کوئی بات، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں سمجھ رہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ کوئی بات نہیں سمجھ رہے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے۔ جی یہاں پر بھی منافقین کا ایک رویہ بیان کیا گیا، اور یہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا بلکہ آپ سے پہلے بھی تھا، پہلے انبیاء رسول کے ساتھ بھی تھا۔ دیکھیں ایک آیت کریمہ حضرت موسیٰ کے بارے میں، ان کی قوم کے بارے میں کیا بتلایا گیا سورۃ الاعراف میں، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی اچھائی آئے، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کی بدشگونی لیتے ہیں۔ یطیروا کا مطلب بدشگونی، مطلب کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہے، اللہ کی طرف سے یہ تو ہمارے لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں اس کا سبب یہ رسول اور اس کے ساتھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بنی اسرائیل کا بھی رویہ تھا اور یہ منافقین کا بھی رویہ تھا، برائی پہنچے تو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہراتے، اچھائی پہنچ دے تو کہتے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے اور ہمارے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرما دیا ما اصابک من حسنۃ، اچھائی یا برائی پہنچنے کے بارے میں اللہ نے بڑی حتمی اور جامع بات کر دی، فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو آپ کو اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو آپ کو اچھائی پہنچتی ہے وہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک، اور جو پہنچے آپ کو من سیئۃ، تکلیف برائی، فمن نفسک، گویا کہ پوری امت کے لیے خطاب ہے کہ جس کو وہ تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کی اپنی نفس کی طرف سے ہے، وہ اس کی اپنی نفس کی طرف سے ہے۔ اور اس مضمون کو دیگر بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر کے اندر، خشکیوں کے اندر، تریوں کے اندر جو فساد برپا ہوا، جو آزمائشیں آئیں، اس کا سبب کیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو برائی کا پہنچنا بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ انسان کی اپنی کمائی ہوتی ہے، اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، فمن نفسک۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے للناس، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول، پیغام پہنچانے والا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو پھر گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، تو نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، علیہم، ان پر، حفیظا، حفاظت والا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ کا کام ہے رسول پہنچانا، رسالت کا فریضہ ہے آپ کے ذمہ لوگوں کو پیغام پہنچانا، ہم نے کوئی آپ کو ان پر نگران بنا کر یا نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، جو پھر جائے تو آپ اس کی کوئی نگران یا نگہبان تو نہیں ہے، ہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم بھی تو اللہ نے ہی دیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 4 صفحات کو مکمل کیا، اپنے آخری پیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 91 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، آیات اس میں 81 سے لے کر 87 تک ہے۔ ان موضوعات کو ہم نے 5 موضوعات کے اندر تقسیم کیا، اشارات بھی لکھے ہوئے ہیں، موضوعات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پہلی لائن میں اشارات ہیں جو بہت شارٹ کٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے، اور دوسری لائن کے اندر موضوعات ہیں جو کچھ تفصیلی ہوتے ہیں اشارات کی نسبت۔ جی
فرمایا اللہ رب العزت نے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طاعت. یہ منافقین جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِذَا بَرَزُوا، برازو کا لفظی مطلب ظاہر ہونا ہوتا ہے، یہاں پر سلیس ترجمہ نکلنے کے معنی میں کریں گے. جب وہ ظاہر ہوتے ہیں مطلب نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا، رات گزارتا ہے. بیتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا. بیتا یبیتو، علم یعلم، بیتا رات گزارتا ہے. طائفۃ، ایک گروہ، منہم ان میں سے، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے تھے. جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اطاعت کرو، اطاعت کرو. اور جب آپ کی طرف سے نکلتے ہیں تو پھر ان میں سے ایک گروہ اس چیز پر رات نہیں گزارتا جو آپ کہہ رہے تھے. یعنی یہ منافقت ہے، دوغلا پن ہے. واللہ یکتب، اور اللہ لکھتا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات گزارتے ہیں. جو وہ رات گزارتے ہیں اللہ تو اس کو لکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کارساز کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ، اور اللہ کافی ہے. وَكِيلًا، کارساز، وہ وکیل، وہ کارساز کافی ہے. پھر دعوت تدبر دی گئی منافقین کو. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، غیر اللہ کی طرف سے، لوجدوا، تو البتہ وہ اس میں پاتے، لوجدوا، البتہ وہ پاتے، فیہ، اس میں، اختلافا کثیرا، بہت اختلاف. اگر یہ اللہ کے علاوہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. تو یہ قرآن مجید کے حق ہونے کی، قرآن مجید کے سچ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. اختلاف کا نہ ہونا اس کا اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. فرمایا اللہ نے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب آئے ان کے پاس کوئی معاملہ، اور جب آیا ان کے پاس کوئی معاملہ، من الامن، امن میں سے، او الخوف، یا خوف میں سے، یعنی کوئی بھی بات ان کے پاس آئی، چاہے تو اس کا تعلق امن میں سے ہے، چاہے اس کا تعلق خوف میں سے ہے. میں ساتھ ساتھ تفسیر بھی کرتا جاتا ہوں تاکہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو. تو کیا ہوتا ہے، یہ منافقین کیا کرتے ہیں، یا خبروں کو پھیلانے والے، کچے کانوں والے کیا کرتے ہیں، اذاعوا بہ، اس کو مشہور کر دیتے ہیں. اذاعوا کا مطلب مشہور کر دیتے ہیں، بہ اس کو. اسی سے عربی زبان میں ریڈیو کو بھی اذاع کہتے ہیں، مطلب اس کے ذریعے باتوں کو پھیلایا جاتا ہے. اذاعۃ، اذاعوا، وہ پھیلا دیتے ہیں اس کو. کس کو؟ امن یا خوف والی کوئی بھی بات. اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو لوٹاتے، ولو، اور اگر ردو، اس کو لوٹاتے، الا رسول، رسول کی طرف، یعنی جب ان کے پاس کوئی بات پہنچی تو انہیں چاہیے تھا رسول کی طرف لوٹاتے، جا کر پوچھتے کہ یہ بات ایسے ہے یا نہیں، تصدیق کرتے، تحقیق کرتے رسول کی طرف. نمبر 2 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو اختیار والے ہیں، ان میں سے جو اختیار والے ہیں جا کر ان سے پوچھتے. اچھا وہ پوچھتے تو کیا ہوتا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو البتہ جان لیتے وہ لوگ جو يَسْتَنْبِطُونَهُ، استنباط کر رہے ہیں، منہم، ان میں سے جو لوگ اس بات سے کوئی چیز اخذ کر رہے ہیں. استنباط کا مطلب اخذ کرنا، کوئی چیز پکڑ رہے ہیں، کوئی چیز لے رہے ہیں، وہ جان جاتے کہ یہ بات سچی ہے یا نہیں، تحقیق کر لیتے، جا کر پوچھتے. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کی اتباع کر لیتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے. یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ تم ہدایت پر ہو. تو ہم بھی کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت عطا کی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. جی، فقاتل فی سبیل اللہ، اتنی باتیں ہونے کے بعد، منافقین کے رویوں کے بعد، بات دوبارہ وہی پہنچی، فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. قتال کو ہی جہاد کہتے ہیں، جہاد قتال میں کوئی فرق نہیں.
جہاد بہت وسیع مفہوم ہے، جہاد کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے لڑائی کی، لڑ کر کوشش کرنے کی۔ جہاد کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ فقاتل، پس قتال کیجئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، نہیں آپ کو مکلف ٹھہرایا گیا مگر آپ کی نفس کا، وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو اباریے، بولیے مومنوں کو اباریے، رغبت دلائیے۔ حرض ابارنے کے معنی میں، رغبت دلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عسى اللہ، قریب ہے اللہ، کیا قریب ہے اللہ؟ ان یکف بأس الذین کفروا، یہ کہ وہ روک لے ان لوگوں کی تکلیف کو جنہوں نے کفر کیا۔ بأسا کا مطلب تکلیف، مطلب جو کافر لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو قریب ہے کہ اللہ اس کو روک لے، قریب ہے یکفا، یہ کہ وہ روک لے، بأس الذین کفروا، ان لوگوں کی تکلیف کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ جو تکلیف پہنچا رہے ہیں اللہ اس کو روک لے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، بأسن کا کیا مطلب ہے؟ بأسن کا مطلب کیا ہے جی؟ بأسن تکلیف کے معنی میں یا تنگی کے معنی میں یوز ہوتا ہے، اور برائی کے معنی میں یوز ہوتا ہے بالکل، اور تنکیلا سزا کے معنی میں، سزا کے معنی میں یوز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ جنگ کے اعتبار سے، بأسن سے مراد جنگ لیا گیا، جنگ کے اعتبار سے، لڑائی کے اعتبار سے یا سزا دینے کے اعتبار سے وہ بڑا سخت ہے، وہ اشد ہے۔ کفار یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی طاقتور ہے، وہ تو اشد بأسن و اشد تنکیلا ہے۔ سمجھا کیجیے، تفسیر میں ساتھ ساتھ کر آیا لا تکلف الا نفسک کا کیا مطلب ہے؟ لا تکلف الا نفسک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی جان کا مکلف ٹھہرایا گیا۔ مکلف ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس تکلیف کے اندر آپ کو مبتلا کیا گیا ہے، جس کا آپ سے سوال کیا جائے گا، جو آپ نے کام کرنا ہے، وہ آپ کی نفس ہے۔ ہاں مومنوں کو آپ اباریے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی، کیونکہ آپ سے آپ کی جان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لا تکلف الا نفسک، تمام علماء، دین کی دعوت دینے والے، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلانے والے، وہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ان سے ان کی نفس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں جو بات انہوں نے آگے پہنچا دی، انہوں نے فریضے کو سر انجام دے دیا۔ اب اگر کسی نے نہیں مانی تو ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آخری ٹاپک ہے، من یشفع شفاعتا حسنہ، جو اچھی سفارش کرے گا، یکن لہو نصیب منہا، تو اس کا اس میں سے حصہ ہوگا، یکن لہو تو ہوگا اس کے لیے نصیب حصہ، منہا اس اچھی سفارش میں سے، ومن یشفع، اور جو سفارش کرے گا، شفاعتا سیئہ، بری سفارش، یکن لہو کفل منہا، کفل بھی حصے کے معنی میں ہے، یکن لہو تو ہوگا اس کا کفل حصہ، منہا اس میں سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، مقیتا، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے اس کا حساب لینے پر، اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب لینے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ اکبر، یا ہر چیز کو پر قادر ہے، کس اعتبار سے؟ حساب لینے کے اعتبار سے، یا اس کو مقرر کرنے کے اعتبار سے، اس کی ٹائمنگ کے اعتبار سے کہ کس وقت میں کیا کام ہونا ہے، اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اچھی اور بری سفارش کے بارے میں بتلا دیا گیا۔ اچھی سفارش کیا ہوتی ہے؟ اچھی سفارش وہ ہوتی ہے جس سے کسی دوسرے کا حق نہیں مارا جاتا۔ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی سفارش کریں، اس سے دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے، یا وہ سفارش اس بندے کے لیے درست ہی نہیں تھی، یہ اس کا اہل ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک سفارش وہ ہوتی ہے کہ یہ اس کا اہل بھی ہے اور کسی دوسرے کا حق بھی نہیں مارا جا رہا، تو یہ اچھی سفارش ہے، تو اس کا اس میں سے حصہ ہوگا، اس کا اس میں سے حصہ ہوگا۔ جی، مقیتا کا روٹ لیٹر اوقتا یوقیتو ہے، اس سے اسم فاعل مقیتا۔ آخری ہمارا ٹاپک ہے الحمدللہ سلام کے بارے میں کہا گیا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں تحفہ دیا جائے، لفظی مطلب تحفہ دیا جائے، اللہ اکبر، جب تمہیں سلام کیا جائے بِتَحِيَّةٍ، کسی سلام کے ساتھ، فَحَيُّوا، تو تم بھی سلام کرو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا، او یا رُدُّوهَا، اس کو لوٹا دو۔ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم یا تو اس سے اچھا سلام کرو یا کم از کم اس کو تو لوٹا دو۔
مطلب کوئی بندہ اگر یہ کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سے اچھا نہ صرف سلام لوٹا رہے ہیں بلکہ ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس سے اچھا لوٹائیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کیا اچھا لوٹائیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس نے تینوں دعائیں مکمل دی ہیں تو آپ بھی تینوں دعائیں مکمل دیں. السلام علیکم پہلی دعا، ورحمۃ اللہ دوسری دعا، وبرکاتہ تو آپ بھی لوٹانے میں تینوں دعائیں لوٹائیں. تو یا تو سلام اس سے اچھا بدلا دو یا کم از کم اسے لوٹا دو. ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علی کل شیء حسیبا، ہر چیز پر اللہ حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ، توحید کی دعوت آ گئی. اللہ جو ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہ. لا یجمعنکم، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں. لام یہاں البتہ کے معنی میں ہے. یجمعنا ضرور جمع کرے گا کم تمہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن کی طرف. لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق، اور کون ہے زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، حدیثا بات کرنے کے اعتبار سے. یہ اللہ کی بات ہے کہ وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا. تو بات کرنے کے اعتبار سے اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اصدق اسم تفضیل، زیادہ سچا. کون ہے زیادہ سچا اللہ سے؟ حدیثہ بات کرنے میں اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تو سچا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے 5 صفحات کو مکمل کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ آپ سنتے ہیں، سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وما توفیقنا الا باللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.